ارسلان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بیسیکلی لاڑکانہ سے میں لاڑکانہ ایسے سمجھے لاڑکانہ کی مٹی کا پیداوار، لیکن میں نے زیادہ تر ایسے سمجھے 21 ایئرز اپنے جو گزارے وہ کشمور میں ڈاکوؤں کے ساتھ. بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے یار. سندھی ہم سنگرز کو کیسے موقع مل گیا؟ آپ ماشاءاللہ آج سے بڑے بڑے اسٹیج پر گاتے ہوئے دکھائی دیتے. اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. ہمارے جو سینئر آرٹسٹ ہیں ایک پلیٹ فارم دیا، ٹھیک ہے. ایک سینئر سندھی آرٹسٹ یا سینئر سندھی آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، جس میں اسپیشلی آئی وڈ سے میں نام لوں گا بالکل سیف سمیجو. سب سے پہلا کون سا اسٹیج تھا جہاں پہ آپ نے پرفارم کیا؟ یار لاہوتی کا کون سا سیزن؟ حیدرآباد. اس کی ویڈیو بہت وائرل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لاہوتی سے محبت بھی ہو گئی ہے. اور اب آپ ہر سال تقریباً وہاں پہ ہاں آپ کو اگر کہیں گے بھائی 7 بجے آپ کو آنا ہے تو آپ تقریباً 7 بجے ہی پہنچ جاتے ہیں. میں ٹائم پر ہوتا ہوں. اگر کسی کو کوئی کہے کہ 7 بجے آئے اور پھر 8:30 بجے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اسکرین شاٹس والی بات کر رہے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں بہت سوشل میڈیا پہ. کوئی ثنا معروف کی غلطی بھی نہ ہو، جیسے کہ آپ نے کہا ٹریفک ہوگی، یہ تو نیچرل چیز ہے. اس پر اتنی بات کو بڑھانا آپ کیا سمجھتے؟ صحیح تھا؟ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس چیز کا جو بیک کلیش صنم ماروی نے زیادہ فیس کیا. ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں یہ آرٹ کاؤنسل کی مس مینجمنٹ تھی؟ سب سے زیادہ مزہ کدھر آیا؟ سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، کراچی؟ کہ میرا بیسٹ جو پرفارمنس تھی نا وہ سکھر تھی. اچھا ارسلان بھائی آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے؟ وقت اساں بھی گزارے ویاسی، تھوڑی تکلیف تھی بٹریڈی ہے دل رنی، پان کے پکو کھڑی اساں بھی کیو آ. ہیلو ویورس، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بردو ڈیجیٹل. آج ہم آپ کو ملائیں گے ایک انجینئر جو بنا سنگر، یعنی رات فتح علی خان کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں ان کو ہم عاطف اسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں. ایک انجینئر تھے بیسیکلی، لاڑکانہ سے ان کا تعلق ہے، سندھ کا بیٹا ہے. ارسلان شیخ ہمارے ساتھ ہیں. سر جی ویلکم ٹو بردو ڈیجیٹل. تھینک یو. دیکھیں آپ کسی کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا اسٹرگل ہے. آج آپ یعنی لاڑکانہ سے نیشنل اسٹیڈیم کے اسٹیج پر رات فتح علی خان، عاطف اسلم، تو اس کے پیچھے جو اسٹرگل ہے نا وہ ہم آج ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے نا، پھر ہمارے معاشرے میں جس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو کیسے ہیں سر؟ بہت ٹھیک. آپ بتائیں آپ کیسے؟ ماشاءاللہ آپ تو دیکھنے بھی پیارے ہیں، بس ٹھیک ہی ہوں گے انشاءاللہ. بس آپ ہماری جو ہے یہ میں نے بیسیکلی پتہ کیا کیا، یہ میں نے شروع میں ہی پھینک دیا تھا کہ آپ سوال ایزی کریں. سوال تو ایزی رہیں گے آپ سے کیا. اچھا ارسلان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بیسیکلی لاڑکانہ سے ہیں. جی میں لاڑکانہ ایسا سمجھے لاڑکانہ کی مٹی کا پیداوار، لیکن میں نے زیادہ تر جو اپنی وہ ایسے سمجھے 21 ایئرز اپنے جو گزارے وہ کشمور میں، ٹھیک ہے، اور ڈاکوؤں کے ساتھ. صحیح ہے. اور اس کے بعد گانے سنا کے آپ جو ہے نا بالکل بعض ایسے ہی بچ کے نکلا ہوں میں. اور اس کے بعد کراچی، اور اب کراچی میں ہی ہیں. اچھا تو ایجوکیشن ساری لاڑکانہ میں ہوئی؟ کشمور میں میری ایجوکیشن ہوئی بالکل. ہاں اسکول کالج تک وہاں تھے بالکل. اس کے بعد یونیورسٹی کراچی. تو یہ اتفاق کیسے ہوا؟ آپ انجینئرنگ کالج میں کیسے آ گئے؟ ہاں بیسکلی ہم جہاں سے جیسے کشمور سے میں آپ کو بتا رہا تھا، وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو یونیورسٹیز ہیں نہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ڈفرینٹ فیلڈس کا. صرف ہمیں یہ پتا تھا یا آپ نے بننا ہے ڈاکٹر یا آپ نے بننا ہے انجینئر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کو میں نے جب دیکھا نا کہ یار یہ تو بڑا اوکھا کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ چھوڑ دو، تو بس ہم آگے انجینئرنگ کی طرف. انجینئرنگ میں کون سی فیلڈ؟ ہاں یہ میرا پرسنل انٹرسٹ تھا سول، کیونکہ بلڈنگس بنانا دیکھنا یہ بڑا شوق تھا. اب آپ بلڈنگ بنا ضرور رہے ہیں لیکن بس اور تھوڑا سا اور طریقے سے بنا رہے ہیں. خواب تو پورا ہوا آپ کا بلڈنگ بنانے کا ماشاءاللہ. تو پھر سنگنگ یہ کیسے آگے بیچ میں؟ اچھا سنگنگ کا بیسکلی اگر دیکھا جائے، یہ اب جا کے مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ سارا جینز والا ہی قصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میرے والد صاحب بڑے میوزک لور ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم سندھی لوگ ہیں، امی بھی ہمیں بچپن سے ہی لوری سنا کے سلاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ سندھی لاڈے بھی سناتی ہیں، شروع سے ہم نے سنا ہے. تو وہ ایک جینز کے سمجھے جینز سے ہی آیا ہے. اور میوزک لور جیسے والد صاحب تھے تو ویسے ہی، بس انہوں نے گایا نہیں، ہم گانے لگ گئے. تو بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے یار. یہ تو اردو سنگرز بھی ہیں، سندھی ہم سنگرز کو کیسے موقع مل گیا؟ آپ ماشاءاللہ آج سے بڑے بڑے اسٹیج پر گاتے ہوئے دکھائی دیتے. بالکل. اچھا اس میں یہ ہے کہ بیسکلی
اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. ہمارے جو سینئر آرٹسٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا. ٹھیک ہے سینئر سندھی آرٹسٹ یا سینئر سندھی آرٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, جس میں اسپیشلی آئی وڈ سے میں نام لوں گا بالکل سیف سمیجو. سیف سمیجو نے جو ایک ہمارے لیے ہم لوگوں کے لیے ایک انہوں نے اپنا ایک اسٹیج ریڈی کیا لاہوتی میلو, اور اپنا اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ایک چانس دیا, اس میں ہم تھوڑا سا ہم مین اسٹریم تک آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی, میں شروع سے اردو مطلب گاتا تھا ٹھیک ہے, بٹ ہوا یوں کہ ایک دن میں نے ہمارا ایک سندھی بڑا پیارا سا گانا ہے کہ پرے تھو پلنگ تھا مجھے مور ویندو, اس کی میں نے ایک دن ویڈیو بنائی اور وہ اپلوڈ کی. سندھی لوگوں میں محبت تو بہت ہے تو انہوں نے سپورٹ بہت کیا. جب سپورٹ کیا وہ ویڈیو اتنی وائرل گئی کہ مجھے اردو چینلز نے سندھی گانا گانے کے لیے بلایا اپنے چینل پر. ایک بار نہیں, ایک بار میں گیا, اس کے بعد دے کالڈ می اگین 3 times دے کالڈ می, اور پھر میں وہاں پرفارم کیا. اس کے بعد اردو چینلز مجھے بلاتے رہے تو پھر بندہ مین اسٹریم تک آ ہی جاتا ہے. مارننگ شوز وغیرہ ہاں مارننگ شوز میں ڈفرینٹ چینلز کے شو تھے, ایوننگ شوز جیسے ہوتے ہیں آپ کے عید شوز, ان میں چانس ملا تھا. تو یہ یونیورسٹی میں بھی ساتھ ساتھ گاتے ہوں گے آپ؟ یار یہ بڑی ایک مزے کی اسٹوری ہے کہ یونیورسٹی میں نے لاسٹ ایئر تک خود کو ایز اے سنگر انٹروڈیوس کیا ہی نہیں. اچھا. اس کا ایک ریزن تھا. ایک یہ سب سے بڑا ریزن. کون سا؟ کلاس میں ہماری لڑکی تھی ہی نہیں. اوہو شٹ یار. ٹھیک ہے. کہاں سے پڑھے ہیں سر آپ؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے؟ ہم اس یونیورسٹی میں پڑھے جہاں پہ ہمیں یونیفارم پہن کے جانا پڑتا تھا. سر سید. سر سید بالکل ٹھیک ہے. سر سید میں ہماری کلاس میں لڑکی تو تھی نہیں ٹھیک ہے. اور اب مزے کی بات یہ کہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹس پھر وہ کلاس ہم انٹرسٹ ہی نہیں, دل ہی نہیں کرتا تھا کہ یار جائیں ہم یونیورسٹی ہے وہ, تو پھر بس خود کو ایک لمیٹڈ. بس لاسٹ ایئر میں یہ ہوا کہ میرے چیئرمین کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ لڑکا تو گاتا ہے, اور اس کی تو ان کے پاس کوئی شاید ویڈیو کسی نے بھیج دی تھی کہ ہمارے. تو آپ کہاں گاتے تھے مطلب گھر میں یا کسی اسٹوڈیو میں؟ نہیں اس ٹائم میں پروفیشنلی گا رہا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. پر یونیورسٹی میں اپنے آپ کو ایز اے سنگر؟ ہاں یونیورسٹی میں اس لیے نہیں کیونکہ میرا بیسکلی مین ریزن یہ بھی ہے کہ میں سندھی سنگنگ زیادہ کرتا تھا. میرے شوز ہوتے تھے انٹیریئر سندھ کے ٹھیک ہے, تو یہاں پر تھوڑا کم ہوتا تھا. تو پھر جب پتہ لگا کہ یار یونیورسٹی میں اب اتنے سندھی آڈینس ہے, پھر آڈینس نے ڈیمانڈ کرنا شروع کی, اور پھر فیئرویل نائٹ پر میں نے گایا اور ماشاءاللہ ایوارڈ بھی ملا مجھے. لاسٹ میں جا کے آپ نے گایا, اور لاسٹ میں بس گا کے ایگزٹ کر کے ہم آگے سکون سے, تاکہ یونیورسٹی ہمیں بلاتی رہے. نہیں جی. ویسے اگر اور ساتھ میں گاتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یا اردو زیادہ تھے اسپیکنگ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے؟ ہاں بیسکلی یہ تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک آلریڈی ایک فرم تو نہیں خیر ایک سوسائٹی تھی جو سنگرز تھے اس میں. تو اس میں پھر یہ تھا کہ سب وہ اردو گا رہے ہوتے تھے, اور مطلب ٹھیک ہے اردو آئی لو ٹو ڈو, پر یہ ہے کہ مجھے ایک مزہ آتا تھا سندھی گانے میں ٹو بی آنیسٹ. سب سے پہلا کون سا اسٹیج تھا جہاں پہ آپ نے پرفارم کیا؟ ہاں اٹس اے گڈ کویسچن. سب سے پہلا آپ کس ٹائپ کا پوچھ رہے ہیں, پرسنل ایونٹ پوچھ رہے ہیں یا ایک آڈینس ہو جس میں اور فرسٹ ٹائم آپ اسٹیج پہ گئے ہو؟ یار لاہوتی کا کون سا سیزن؟ ٹھیک ہے, لاہوتی میلو, اور لاہوتی میلو کا سکھر والا تھا ایونٹ, سوری حیدرآباد کا شاید میں نے آپ کو دیکھا ہو. ہاں, اور اس کی ویڈیو بہت وائرل ہو گئی تھی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لاہوتی سے محبت بھی ہو گئی ہے, اور اب ہر سال تقریباً وہاں پہ ہاں ہمیشہ ماشاءاللہ عزت سے بلاتے ہیں, عزت سے ہم جاتے ہیں. بہت اچھا ایک اچھی آڈینس کے ساتھ, ایک مطلب ٹو بی آنیسٹ جب بھی لاہوتی اناؤنس ہوتا ہے تو ہمیشہ میرے پاس ڈی ایمز میں آ جاتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں تو ہم بھی آئیں گے. آپ کو ہر کوئی پیار کرتا ہے, آرٹ کونسل والے زیادہ پیار کرتے ہیں. بالکل ہمیں پتہ ہے سر. تو یہ بڑا باقی سندھی آرٹسٹ کہتے ہیں ارسلان شیخ جو ہے نا ان کا فیوریٹ ہے آرٹ کونسل. یار بیسکلی یہ ہے کہ سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے, سب کے ساتھ سلام دعا ہے, اور سیدھی سی بات ہے کبھی کسی کو خود اپروچ نہیں کیا, کسی کو یہ نہیں دکھایا کہ یار مجبور ہوں ٹھیک ہے, نیور. تبھی شاید عزت سے بلایا جاتا ہے, اور عزت سے پرفارم کر کے عزت سے آتا ہوں. میں نے بہت چیز نوٹ کی ہے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا اس چیز میں, لیکن آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ ایک دکھائے کہ ہاں یار میں آرٹسٹ ہوں, مطلب وہ شو آف نہ کرے لیکن اپنا ایک رسپیکٹ میں ٹھیک ہے. اور میں نے بہت سے لوگوں میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ آتے ہیں اور وہ یہ چیز فیل کرواتے ہیں کہ بھائی اپنا ہم نے اتنا گانا ہے, ہم نے 6 گانے نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے چاہے وہ آرٹس کاؤنسل کا ہے, لاہوتی کا ہے, یا کسی کا پرسنل ایونٹ ہے, کچھ بھی ہے, ان کے اوپر جتنا پریشر ہوتا ہے نا اس چیز کا کہ ہم نے اس ایونٹ کو سکسیزفل بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا نیکسٹ ٹائم ظاہر ہے آپ کی آڈینس اس سے کیچ ہوتی ہے, ہنٹ ہوتی ہے.
تو ان پہ تمام سنگرز کو اتنی عزت دینی ہے, اتنا ٹائم بھی دینا ہے, یہ بڑا پریشر ہوتا ہے. اور آپ اس چیز سے بالکل ہٹ نہیں سکتے یا اس چیز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ دیکھیں ہم سے بڑے آرٹسٹ بھی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جیسے میں ہوں عاطف اسلم والی عزت مجھے ملے, نہیں. عزت سے مراد یہ ہے ان کا ایک اسٹرگل زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم ہمارا ایک اسٹرگل ہے. ہر بندے کا ایک اپنا اسٹرگل ہے, ہر بندے کی ایک اپنی ورتھ ہے, ایک ویلیو ہے جو کہ آپ کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے مطلب یہ ہے کہ عزت سے آوے. ہاں, مطلب کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی آج تک نہیں کی. کسی مجھے آرگنائزر نے بولا ہے کہ آپ کو 2 گانے ہیں تو یقین کریں میں 2 گانے گا کے اتر بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا. سر میں اسی کے اوپر بڑا پھٹا ہوا ہے ابھی. میں آپ کو ایک چیز اس چیز پہ بولوں گا کہ دیکھیں لاہوتی ہے یا آرٹس کاؤنسل ہے, صحیح ہے. ہمیں اگر لاہوتی نے کبھی بولا ہے نا کہ یو ہیو 10 منٹس, ٹرسٹ می میں 10 منٹ سے اوپر کبھی اسٹیج پہ نہیں رکا. اور آپ کو اگر کہیں گے بھائی 7 بجے آپ کو آنا ہے تو آپ تقریباً 7 بجے ہی پہنچ جاتے ہیں. میں ٹائم پر ہوتا ہوں. اگر کسی کو کوئی کہے کہ 7 بجے اور پھر 8:30 بجے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اسکرین شاٹس والی بات کر رہے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں بہت سوشل میڈیا پہ. سیدھے آ جاتے ہیں نا. صنم ماروی کا اور احمد شاہ کا ابھی ہم نے دیکھا ایک کنٹروورسی بن گئی, پورا سندھ صنم ماروی کے ساتھ کھڑا ہو گیا کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اپنا کیس پیش کیا تو واقعی میں ہم سب آپ کے جذبات جاگ گئے یار یہ کیا ہمارے سندھیوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ. پر پھر جب ہم نے اسکرین شاٹ دیکھے کہ بھائی ان کو تو 7 بجے بلایا گیا تھا, وہ 8:30 بجے تک کال نہیں اٹھا رہی, تو پھر ڈیفینیٹلی باقی بھی سنگرس ہیں ان کو بھی ٹائم دینا ہے. تو اس پورے قصے کو آپ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. میں اس چیز پہ یہ بولوں گا کہ صنم ماروی بہت اچھی سنگر ہیں, بہت بے شک ایک لیجنڈ ہے, ٹھیک ہے, لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے لیے. انہوں نے بہت کام کیا ہے سندھی میوزک کے لیے اور مین اسٹریم کے آرٹسٹ ہیں, اور ماشاءاللہ ان کو کہاں کس کنٹری کس سٹی میں عزت نہیں ملی, ہر جگہ ملی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو جتنا بڑا نام ہوتا ہے آپ کو اتنا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی پنکچوئل. بالکل میری نظر میں, ٹھیک ہے. اب جو اسکرین شاٹس آپ نے دیکھے ہیں اور جو اسکرین شاٹس میں نے دیکھے ہیں جس میں کال صنم ماروی کی طرف گئی ہوئی ہیں, اس چیز سے یہ فیل ہو رہا تھا, نظر آ رہا تھا کہ 8 ساڑھے 8 تک آرٹس کاؤنسل کی طرف سے کالز بہت گئی ہیں اور اس کے بعد ان کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا. اور اس کے بعد ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ جس کی وجہ جو روڈ بند تھی, کوئی اسٹرائک تھی, کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے صنم ماروی لیٹ ہو رہی تھی. ایک ان کا ایک انٹرویو بھی چلا تھا, تو میں بھی وہ اس حساب سے لیٹ ہو گئی ہوں. اور پھر یہ ہوتا ہے دیکھیں آرٹسٹ ایک پہنچ رہا ہے, لیٹ پہنچ رہا ہے یا ٹائم پر پہنچ رہا ہے, وہ ایک چیزوں کو پلان کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ یار ہم نے ادھر جا کے یہ چیزیں پرفارم کرنی ہے, ٹھیک ہے. وہاں جب وہ پہنچ رہا ہے اس کو وہ پرفارمنس نہیں مل رہی تو وہ ڈسارٹ تو ہوتا ہے, پر ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میں آپ کو اس چیز سے کنیکٹ کروں گا جو میں نے آپ سے بات کی. جتنا بڑا اسٹیج یا جو بھی آرگنائزرز ہوتے ہیں یا ایونٹ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو بہت بڑا پریشر ہوتا ہے جتنا بڑا اسٹیج ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہر بڑے سے بڑا نام بھی ہے اور آپ کے پاس ایک ٹائم لمٹ ہے. لیٹ سپوز آپ کے پاس ٹائم لمٹ ہے کہ 9 بجے آپ کا ایونٹ اسٹارٹ ہوگا, یو ہیو ٹو کلوز بائی 12, ٹھیک ہے. اب 12 بجے آپ کو پولیس کو بھی جواب دینا ہے, آپ کو مینجمنٹ کو بھی دینا ہے, آپ کو کلوز کرنا ہے, ساؤنڈ والے کو, ہر سارے سنگرز کو ٹائم بھی دینا ہے. اب سارے سنگر کو ٹائم بھی دینا ہے. اور جیسے اور سپوز اگر صنم ماروی 8:30 پہ پہنچی ہے تو اس وقت کسی اور سنگر کا ٹائم ایگزیکٹلی وہ پورا اسکیجول ہوا ہوتا ہے. میں اس چیز کو ایسے ہی کنیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ لیٹ ہوئی ہیں, جو آپ نے بھی اسکرین شاٹس دیکھا ہے, جو میں نے بھی دیکھا ہے, اگر کوئی بیک سٹوری کوئی اور چیز ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں صنم ماروی نے جیسے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ احمد شاہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ان پروفیشنل, تو دیکھیں ظاہر ہے سندھی جو ان پروفیشنل اگر سندھی کو بولا ہے تو یہ تو سیدھی سی بات ہے, ایک ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر سندھی وہاں پر نہیں آیا تو جو بھی آرٹسٹ ہے, اینی ون کوئی بھی آرٹسٹ ہے, اگر وہ ٹائم پر نہیں آ رہا تو وہ آبویسلی وہ پنکچوئل نہیں ہوا نا, وہ تو کلیئر ہے. چلو اس میں کوئی صنم ماروی کی غلطی بھی نہ ہو, جیسے کہ آپ نے کہا ٹریفک ہوگی, یہ تو نیچرل چیز ہے, نیچرل چیز ہے. اس پر اتنی بات کو بڑھانا آپ کیا سمجھتے, صحیح تھا یا پھر وہ اس وجہ سے بڑھا رہی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سندھی ناٹ پروفیشنل ہے؟ ہاں دیکھیں میں اچھا اگر یہ بھی بات تھی تو پھر معذرت بھی نہیں کی احمد شاہ نے آخر تک. ہاں دیکھیں بات بیچ میں نا ایک اپنا جیسے ایک برج ہوتی ہے نا, ایک کنیکٹنگ, ذوالفقار شاہ صاحب تھے جنہوں نے کنیکٹ کیا اور ساری چیزیں کی. اب دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک سندھ کی روایت کے حساب سے ہوئی, انہوں نے بٹھایا اور اپنا کیا کہتے ہیں جیسے ان کے سر پر دوپٹہ رکھا, ساری چیزیں ہوئی. دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس چیز کا جو بیک کلیش
सनम मारवी ने ज़्यादा फेस किया, ठीक है। सनम मारवी ने जी उन्होंने जो चीज़ें कही थी उस पर नहीं उतरी पूरा। उन्होंने कहा था हम 5 सिंगर्स उनसे लिखवाएंगे कि हर इवेंट में होंगे 5 सिंधी सिंगर्स, जी वो भी इन्होंने कहीं नहीं वो लिखवाया। मुझे लग रहा है सारी चीज़ें प्रेशर के साथ, प्रेशर में हुई हैं। या कुछ सनम मारवी को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, कुछ हाँ, फायदा पहुंचा दिया, यूके पहुंच गए दूसरे दिन। देखिए यूके, अमेरिका, हाँ अमेरिका या यूके जाना, ये मेरे ख्याल में इसमें अपना अहमद शाह साहब का कोई हाथ नहीं है। वो वैसे भी इवेंट्स करती हैं, हमेशा करती हैं, इंटरनेशनल हमारी सिंगर है। नहीं अच्छी बात है कि हम सब सपोर्ट करते हैं कि यार सनम मारवी जहाँ तक है उससे डबल की वो शोहरत पाए, बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये सिंध कार्ड इस्तेमाल करना फिर हम जैसे सिंधियों के जज्बात फजूल में, ये चीज़ जहाँ पे रियल इश्यूज है वहाँ पे नहीं, ये चुप है वहाँ पे। जी ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ। देखें इसमें मैं ये चीज़ कनेक्ट करूँगा कि सनम मारवी के साथ जो हुआ, जो उन्होंने बताया, सही है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें सैफ समेजो ने भी एक अपना वीडियो मैसेज दिया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है। मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ। मैं सखर सनम मारवी वाले इवेंट में नहीं, लेकिन उस इवेंट में मैं था। सैफ समेजो के साथ ज्यादती हो चुकी है। देखिए मैं ये ज्यादती का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, अच्छा। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, मुझे इतना याद है सैफ समेजो बिल्कुल 2 सॉन्ग्स के बाद उनको उतारा गया था, क्योंकि पीछे आसिम अजहर, क्योंकि वही बात है कि आपको इवेंट को क्लोज करना है। वाला इवेंट थोड़ा वो बताएं। उन्होंने सैफ ने अपनी वीडियो में ये चीज़ मेंशन की है कि जब वो स्टेज पर गए और उसके बाद ये हुआ कि उनको बोला गया 2 सॉन्ग्स के बाद कि आप नीचे आएँ क्योंकि आसिम अजहर ने परफॉर्म करना है। वही बात है कि आपको इवेंट को क्लोज भी करना है, आपको सारी चीज़ें बहुत मिसहैप होते हैं इन इवेंट्स में। ऑडियंस ओवर क्राउडेड, जब देखें आपका एक टाइम होता है जिस टाइम तक आपकी इवेंट पूरा मैनेज हो रहा होता है। उन अपना वेन्यूज़ की गेट पर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हज़ारों लोग खड़े हुए होते हैं कि सिर्फ गेट खुले और हम या तो हम गेट तोड़ के अंदर जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े नाम आ रहे होते हैं इनके। सैफ समेजो के लवर्स हैं, आसिम अजहर के लवर्स हैं, हर बंदे का होता है। ये सब है, ठीक है जी, लेकिन सैफ समेजो को स्टेज से अहमद शाह ने उतारा कि आप उतरे नीचे। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं इस चीज़ को ऐसे आप वहाँ पे थे। हाँ, अहमद शाह ने उतारा या मैनेजमेंट ने, लेकिन ये कॉल की गई कि होता है, ये हमारे साथ भी होता है क्योंकि टाइम मैनेज करना। मैं वही कह रहा हूँ इसमें। मैं तो ये समझता हूँ, ने क्या रिएक्शन दिया? देखिए सैफ भाई माशाल्लाह उनकी एक अपनी लेगेसी है, सही है, ठीक है। ज़ाहिर है वही बात करूँगा कि उनके माइंड में होता है हर आर्टिस्ट के कि यार मैंने 4 गाने गाने हैं, 5 गाने गाने हैं, लेकिन जब टाइम मैनेज नहीं होता। मैंने आपको तो ये चीज़ तो सैफ भाई को भी समझनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? वो इस चीज़ पर नाराज़ हुए। और उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में उन्होंने पहले इस चीज़ को 1-1.5 साल हो चुका है इस चीज़ को, उन्होंने इस चीज़ को कभी भी ऐसे डायरेक्टली वीडियो पर या कभी भी आके मैसेज नहीं दिया, जो कि वो खुद भी बोल रहे हैं कि मैंने इस चीज़ को खुद ही डिस्क्लोज़ नहीं किया, कभी भी ऐसी बात नहीं की। लेकिन वो अब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सनम मारवी के साथ भी सेम चीज़ हुई है। अब तो उस वक्त नाराज़ होकर चले गए या? हाँ, सैफ समेजो वहाँ से चले गए थे, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ कि किसी ने उनको रोका नहीं, वो गए थे। अच्छा। पीछे लोग, आर्ट्स काउंसिल की टीम भी गई थी, उन्होंने जाके उनसे बात भी की थी। और वही बात है कि अपना सैफ भाई ने शायद उस टाइम ही डिसीजन ले लिया था कि जब तक अहमद शाह है तो मैं आर्ट्स काउंसिल के इवेंट्स में नहीं आऊँगा, जो उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में कहा है, ठीक है। उन्होंने अभी भी कहा है, ये शायद उन्होंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया था कि भाई अब मैंने आर्ट्स काउंसिल के इवेंट में परफॉर्म नहीं करना। हाँ। और वो उसके बाद वाकई वो आर्ट्स काउंसिल के इवेंट में किसी में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो ये उनका डिसीजन था, ठीक है। और ऑब्वियसली उनका एक डिसीजन बनता है, वो माशाल्लाह बड़े आर्टिस्ट हैं। सैफ भाई भी सिंधी है, सनम मारवी भी सिंधी है, अरसलान शेख भी सिंधी है जी। उनके साथ मसले होते हैं, आपके साथ नहीं होते, तो इसका क्या मतलब? हाँ, आप फेवरेट हैं या आप उनकी हाँ में हाँ करते हैं जो वो कहते हैं? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि बाज़ औक़ात अहमद शाह ये भी कहते हैं सिंधी आर्टिस्ट को कि वो वहाँ जाके हमारी तारीफ़ ही करें, और ये भी कहेंगे आर्ट काउंसिल तमाम सिंधी आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है। देखिए मैं तो ये भी होती है चीज़ें। मैं इस चीज़ को ऐसे आपको बोलूँगा, देखें ऐसा डायरेक्टली कभी अहमद शाह ने किसी को, मतलब मैंने नहीं सुना, सही है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अहमद शाह मुझे हमेशा मतलब मैं यूँ बोलूँगा कि इस 1 साल में 5-6 बार मैंने आर्ट्स काउंसिल के इवेंट में अगर मैंने परफॉर्म किया है, तो इसमें ये नहीं है, देखें परफॉर्म करने का मकसद ये होता है कि ऑडियंस को आप इंगेज कर रहे हो सकता है। मैं इस चीज़ पे कतई ये चीज़ नहीं बोल रहा कि मैं कोई आके वो ऑडियंस को वो मज़ा दे रहा हूँ या उतना एंटरटेन कर रहा हूँ जितना सैफ समेजो देता होगा, नेवर। पर मैं ये बोलूँगा, हाँ मैं अपने 10 मिनट या 15 मिनट जो मुझे मिल रहे हैं, शायद मैं ऑडियंस को इंगेज अच्छा कर रहा हूँ। देखिए अभी नेशनल स्टेडियम वाला इवेंट सबसे बड़ा था जी, आतिफ असलम थे, राहत फ़तेह अली खान साहब थे,
بالکل. اور بھی زبردست. کیفی خلیل تھے, سجاد علی تھے, وہاں پہ ارسلان شیخ تھے جی, سیف سمے جو نہیں تھے, ضامن علی نہیں تھے, باقی ہمارے جو سنگر ثنا ماروی نہیں تھے. تو یہ کیا ایک اچھا کوشچن ہے, لیکن اس میں صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ارسلان شیخ ہی سندھی تھے, نہیں تو فیل سنجرانی بھی تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی تو ایک الگ جنر ہے نا, وہ الگ اس طریقے سے گاتے ہیں. آپ کی جو لائن ہے نا سیف سمے, اب دیکھیں آپ کی یہ پوری سیریز چلی ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ مارکا حق ایک سیریز تھی اس بار, جو ہر ایونٹ میں ارسلان شیخ تھے, باقی نہیں تھے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائے اس پوری سیریز میں آپ نوٹ کریں کہ صنم ماروی بھی تھی. وہ تو مسئلہ تو بعد میں ہوا, بعد میں ہوا. ہاں, بک تو پہلے نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے, بک تو پہلے تھی, وہ صنم ماروی تھی, اس کے بعد تاج مستانی تھی. ٹھیک ہے. تو فیل سنجرانی, اور ایسے ہی سندھی ینگ آرٹسٹ ایک دو اور تھے, جس میں ینگ آرٹسٹ میں بھی تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے 8 تاریخ کو 8 اگست کو حیدرآباد رانی باغ میں پرفارم کیا. صحیح ہے. او رانی باغ میں آپ تھے؟ میں تھا بالکل بھائی. وہاں پہ جو ہوا ہے سر, جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, آپ نے تو لائیو دیکھا ہوگا. دیکھیں ہاں, یہ ساری چیزیں ایسی ہی ہوئی ہیں جیسے ویڈیوز میں دکھائی گئی ہیں. دیکھیں ویڈیو میں تو خیر آپ کو چیزیں زیادہ نظر اس لیے آتی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ہے کہ دیکھیں آڈینس وہاں پر 50,000 60,000 پلس تھی. اسٹیج سے آپ کو آڈینس میں بھی آپ کے ویژن میں صرف 20,000 10,000 تک بھی ہو تو بہت بڑی بات. آپ کیا کہتے ہیں, یہ آرٹ کاؤنسل کی مس مینجمنٹ تھی؟ سمجھ گیا, آگے میں سمجھ گیا ہوں. یہ بہت بڑا نمبر تھا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا نمبر تھا, اور شاید آرٹ کاؤنسل کے ہاتھ میں ہی نہیں تھا. آرٹس کاؤنسل کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس سے بہت زیادہ آرٹ کاؤنسل کے اہلکار تو نہیں ہوں گے, وہاں پولیس تھی, دیگر ادارے تھے. اس دن پورا شہر آپ کا بند تھا, آپ کا حیدرآباد پورا بند تھا. صحیح بات ہے. مطلب یہ تو ہم خام کا آرٹ کاؤنسل کو مینجمنٹ تو اتنا ہی کر سکتی ہے نا, مطلب مینجمنٹ اتنا کر سکتی ہے, پولیس کو الائن کر سکتی ہے, آپ کی ٹریفک پولیس کو الائن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو آبویسلی ظاہر ہے, دیکھیں آڈینس مطلب ہر قسم کی آتی ہے. اتنے بڑے ایونٹ میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے. تو آپ نے سندھی گانے گائے ادھر؟ میں سندھی ہے نا. آلویز. سب سے زیادہ مزہ کدھر آیا, سکھر, حیدرآباد, لاڑکانہ, کراچی؟ یار میرا بیسٹ, میں ایسے کہوں گا کہ میرا بیسٹ جو پرفارمنس تھی نا وہ سکھر تھی. ٹھیک ہے. سکھر میں مطلب کیا آڈینس ہے یار, مطلب میں یوں نہیں بولوں گا کہ صرف سکھر کی آڈینس اچھی ہے, شاید میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. کیا مطلب فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ سکھر کے جو وینیوز ہوتے ہیں نا ان کی ایک پراپر مینجمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ریسپانس, ہاں, جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے میجورٹی آف پیپل وہ آتے ہیں جو میوزک لور ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور میوزک لور جہاں پر ہو تو وہ میوزک کو انجوائے کرے گا آبویسلی. ٹھیک ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم جیسے اب اس کا نیشنل اسٹیڈیم کا ایونٹ تھا نا, اس میں آڈینس ہم سے بہت دور تھی, تو ہم ایک کنیکٹ نہیں کر پا رہے. عاطف اسلم تو جا رہے تھے آڈینس, نہیں وہ تو جا رہے تھے, وہ جا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جا سکتے ہیں. جب وہ جا رہے تھے تو آڈینس بھی ان کی طرف آ رہی تھی, ہمیں ڈر تھا ہم جائیں گے تو آئے گا کون. ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. نہیں مطلب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کراچی میں بیٹھے نا, تو کراچی میں آپ کے پاس میں یوں بولوں گا کہ آڈینس 50-50 ہے, اردو اسپیکنگ سندھی. ٹھیک ہے. مطلب میں یوں بولوں گا کہ 50-50 آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. انٹیریئر سندھ میں آپ کے پاس مطلب ہاں آپ وہ سندھی میوزک لور ہیں. وہاں پہ تو وہاں کے عاطف اسلم میں آپ نہیں, عاطف اسلم تو خیر نہیں, وہاں کے تو آپ ہو سکتے ہیں. میں یوں بولوں گا وہاں کا ارسلان شیخ ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہاں کا ارسلان شیخ ہی صحیح ہے. مطلب پیپل لو اٹ اور مزہ آتا ہے, ایک اپنی وائب ہے, وہ انجوائے کرتے ہیں. یہ عاطف اسلم کتنے پیسے لیے ہوں گے اندازاً؟ مطلب کہ یار بڑا نام ہے پاکستان. دیکھیں میں نے یہ سنا ہے کہ 1 کروڑ تو کم سے کم ایک کانسرٹ کے لیتے ہیں. اس سے تو زیادہ لیتے ہیں. اس سے زیادہ لیتے ہیں. ہاں میں ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتا. 2 ہو سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ تھوڑا تو. ہاں ٹھیک ہے بس ماشاء اللہ. ہاں ایسے نہ وہ کرنسی کی ویلیو گر گئی ہے نا. نہیں ایسے نا FBR والے مجھے پکڑ لو اور بولے اس کے بتا, تو اس لیے چھوڑ ہی دے. اس وقت سب سے زیادہ عاطف اسلم لے رہے پیسے. سیکنڈ پہ رات فتح علی. بالکل. اس کے بعد علی ظفر ہیں. ہاں اس کے بعد خیر علی ظفر کے ساتھ کبھی اسٹیج شیئر نہیں ہوا. اور زیادہ چیزیں ان کی معلوم. کیا فیلنگ تھی یار رات فتح علی خان ساتھ ہیں؟ یار بہت پیاری فیلنگ ہے نا. یقین کریں پیسے وصول ہو گئے. پیسے جو مطلب پیسے تو نہیں دیے, میں نے نہیں دیے, لیکن یہ ہے کہ
کمال سیٹسفیکشن آئی ہوگی یار, جو میں نے محنت کی آج کمال, اس کا صلہ مل گیا بہت بہت. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اٹ واز ناٹ ایون پلانڈ, ٹھیک ہے, مطلب میرا کوئی پوسٹر نہیں تھا اپنا نیشنل اسٹیڈیم کے ایونٹ میں, صحیح ہے. اب آئی ڈونٹ نو وہ کنٹروورسی کے بعد اچانک کال آئی ہے. بہرحال جو بھی 13 اگست کو ایونٹ تھا اور مجھے 1-1:30 بجے کال آتی ہے کہ یو ہیو ٹو کم ٹو پرفارم ان نیشنل اسٹیڈیم. یہ تو آپ نے اور بینٹر کھول دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹروورسی ہوئی ہے, ان کو ڈر تھا, کوئی سندھی آرٹسٹ نہیں, ڈر نہیں تھا, ایک وہ تو ہوگا نا یار ٹرولنگ. شاید انہوں نے اس چیز کو اپنا, میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال سے آپ اتنے وردی دو ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی تو کئی ایونٹس, ہاں اس سے پہلے بھی کیے, تو آپ ان کی پلاننگ میں تھے مجھے لگتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایسے نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف احمد شاہ ایونٹ کرتے ہیں, نہیں, بہت ایونٹ ہوتے ہیں. ایاز میں ہوتا ہے, ایس ایل ایف ہوتا ہے, پی ایل ایف ہوتا ہے, کے ایل ایف ہوتا ہے. احمد شاہ کی کاوشوں سے میں ہوں بالکل, اس لیے ہوں. دیکھیں میں پرسنل اپنی ایک اپنا, دیکھیں سیف بھائی نے اگر یہ بات کی, انہوں نے کیوں کی, کب کی, جب ان کے ساتھ پرسنلی کوئی ایسی چیز ہوئی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ سیف بھائی کے ساتھ مطلب ان کی جگہ پہ ہوتے اور آپ کو اگر احمد شاہ کہتے کہ بھائی 10 منٹ ہو گئے آپ نیچے آ جائیں, آپ بھی یہی کرتے, ناراض ہو کے چلے جاتے؟ اچھا اس میں 2-3 پرسپیکٹیو آ رہے ہیں. سیف بھائی کی جگہ پر کیسے, مطلب انہوں نے ان کا جو ایکسپیرینس, نہیں ان کی جگہ, میرا مطلب کہ اگر آپ وہ سلاٹ اگر میرا ہوتا, ہاں سلاٹ آپ, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس دن سلاٹ تو میرا بھی تھا. صحیح ہے. میرے ساتھ جو ہوا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. اب دیکھیں میں اپنا گٹار لے کے, میں اس ٹائم میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. میں اپنا گٹار لے کے اور وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اپنے دل میں ارمان لے کے کہ میں اس آڈینس کے سامنے پرفارم کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے. جب میں وہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار اس جگہ پر میرا سلاٹ تھا اور مجھے تو اناؤنس ہی نہیں کیا گیا. میں نے اپنا لٹرلی گٹار بند کیا, میرا دل بڑا اداس ہو گیا. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہزاروں آڈینس میں ادھر جتنے بھی تھے نا, اس میں کافی لوگ, کافی, میں میجورٹی نہیں کہہ رہا لیکن چلیں ٹھیک ہے 5, 6, 7, 8, 10 لوگ کم از کم ایسے ہوں گے جو ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ارسلان, کیونکہ پوسٹر بھی بنا ہوا تھا, پروموشن ہوئی, مطلب میرے اپنا سوشل میڈیا پہ. اب اتفاق یہ تھا کہ وہاں پر میرا انٹروڈیوس ہوا ہی نہیں, میرا نام اناؤنس ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. کیا ٹائم تھا آپ کا؟ اور میرا سلاٹ تھا بیفور سیف سمے, جو بیفور وہاب بکٹی, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ وہاں پر میرا جب مطلب اناؤنس نہیں ہوا, میں نے گٹار بیگ بند کیا اپنا اور میں چپ کر کے بیٹھ گیا. صحیح ہے. نہ کسی کے ساتھ کمپلین نہ کچھ, چپ کر کے بیٹھ گیا. دل میں وہی میں بھی فیل کر رہا ہوں کہ یار میں کراچی سے آیا ہوں. نہیں, میں نے سندھیوں کے ساتھ فیل نہیں کیا. اچھا ہاں سچ میں, یہ آپ کی اچھی بات. ہاں میں نے یہ فیل کبھی کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یار مجھے ماشاء اللہ سیف بھائی نے بھی بہت محبت دی ہے, لاہوتی میلوں نے, مجھے آرٹس کاؤنسل کے بھی ایونٹ نے بہت محبت دی ہے, اس لیے میں پرسنل لیول پہ یہ چیز فیل کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں یہ فیل کر رہا تھا البتہ کہ یار میں کراچی سے ٹریول کر کے آیا ہوں, سکھر پہنچا ہوں, جہاں پر میں رکا ہوا تھا جن دوست کے پاس, اس دوست کی پوری فیملی بھی وہاں آئی ہوئی تھی. مطلب آبویسلی پتہ ہوتا ہے کہ یار ارسلان آئے گا, اور ارسلان آ نہیں رہا. میں چپ ہو کے بیٹھ گیا تھا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ آفٹر عاصم اظہر دے جسٹ انٹروڈیوسڈ کہ وی ہیو, آپ گئے نہیں تھے. ہاں میں بیٹھا ہوا, کوئی اور سنگر ہوتا چلا جاتا ہے. ٹرسٹ میں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے انٹروڈیوس کیا, میرے نا میں لٹرلی یہ فیل کر رہا تھا کہ بھائی آج مر گیا میں. اس کا ریزن دیکھیں, بڑا پریشر ہوتا ہے جب آپ کی آڈینس یہاں پر ہو, عاصم اظہر پرفارم کر کے اسٹیج سے اتر رہا ہے اور آپ کا, تو اس وقت تو آپ نے سوچ لیا ہوگا اب تو میرا نام بالکل نہیں آئے گا. ہاں میں نے سوچا تھا نا, جب عاصم آ گیا تھا, جب عاصم اسٹیج پہ آ گیا اور وہ گا رہا تھا, تو اس ٹائم میں لٹرلی عاصم کو بھی انجوائے نہیں کر پا رہا تھا, مزہ ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا یار کیا یار, مطلب یار اتنا تو خیر. پھر انہوں نے اچانک سے اناؤنس کیا, اچانک سے میں اسٹیج پہ گیا ہوں اور ہوسٹ آیا میرے کان میں, انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی 2 گانے کرنے ہیں, اپنے بیسٹ کرنا, آڈینس یہاں پر ہے اس کو گرانا نہیں. میں نے کہا اوکے. تو آپ تو ہل گئے ہوں گے یار بھائی, میں بڑا پریشر میں تھا. اور اس کے بعد یقین کریں, میں میرے ساتھ نہ کوئی بینڈ, اکیلا بندہ گٹار پکڑ کے کھڑا ہوا ہوں. وہ بینڈ کے ساتھ سب پرفارم کر کے گئے, ایک میوزک ان کو ٹیسٹ دے کے گئے, بیس کا بھی, ہر چیز کا, ٹھیک ہے, ڈرم کا ٹیسٹ دے کے گئے, اور میں صرف گٹار لے کے کھڑا ہوا ہوں. لٹرلی میں جب آڈینس پہ آیا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے اتنا بڑا اسٹیج, میں کھڑا ہوا ہوں اور آڈینس یوں پوری اسکیٹر ہو رہی ہے, جا رہی ہے اپنے گھروں کی طرف, جا رہی تھی, ٹھیک ہے. ان کو لگا کہ عاصم اظہر بس ختم ہو گیا نا, اب بائک پورا ہو گیا نا, پورا لائن اپ بھی پورا ہو گیا. میں نے جیسے گانا اسٹارٹ کیا ہے, کون سا گانا گایا شروع میں؟ وہاں پر میں نے ایک شروع میں تو میں نے اسٹارٹ کیا کہ اپنا ایک تک ایسا دل نہ لائے جے, یہ اسٹارٹ کیا. اور اس کے بعد آڈینس بھائی لٹرلی واپس آئی ہے, آڈینس مجھے 2 گانوں کا بولا گیا تھا,
یقین کریں 20 سے 25 منٹ میں اسٹیج پر صرف گٹار کے ساتھ کھڑا ہوا. ہوسٹ مجھے کان میں بول کے گئے نعمان بھائی وہ ڈانس کر رہے تھے, لٹرلی اتنا وائب کر رہے تھے. تو یہ اچیومنٹ ہے اور یہ سکسیس. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے نا آپ ہمارے سندھ کے عاطف اسلم ہیں, بس عاصم اظہر کے بعد اسلان شیخ آیا ہے. ہاں یہ ایک بڑا, ہاں بہت مزے کی چیز. خیر تو میں شاید اس وجہ سے ہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ سکھر کا میرا جو اپنا ایک ایکسپیرینس تھا وہ اچھا ہے, بہت پیارا رہا. اچھا ارسلان بھائی, نیشنل اسٹیڈیم میں جب ایونٹ ہوا تو وہ جیسے ایونٹ ختم ہوا اس کے بعد ایک بڑی چیز وائرل ہو گئی, وہ یہ کہ عاطف اسلم جن کا 2 دن پہلے ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ 2 دن کے بعد لائیو پرفارم کر رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. تو یہ واقعی میں اتنی سخت کمٹمنٹس ہوتی ہیں کہ بھائی کوئی بھی آپ کے گھر میں ڈیتھ بھی ہو جائے تو بھی آپ کو پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب میں یا پھر ان کا اپنا یہ میں آپ کے سوال سے ہی آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے بولا کہ 2 دن بعد عاطف اسلم انجوائے کر رہے تھے, اس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک بات بتائیں, انجوائے کیا ہے آپ کی نظر میں, کیا ہے انجوائے؟ یار وہ دکھتا ہے نا, بس وہ جا رہے تھے بندے کے پاس, پورے گراؤنڈ میں چکر لگا رہے تھے, ناچ بھی رہے تھے, تو یہی انجوائمنٹ ہے میرے خیال میں. یا تو پھر وہ ایکٹنگ کر رہے تھے. نہیں تو وہ مطلب وہ ہے کیا, وہ انٹرٹینر ہی ہے نا. بالکل, ان کی وہ ہے ہی انٹرٹینر, تو انہوں نے انٹرٹین تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنا بیسٹ دے گا, وہ اپنا بیسٹ دیں گے. اب آ جائیں اس بات پہ آپ کہ دیکھیں ایک بندے کا ایک کام ہے, ایک پروفیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جیسے ایک پروفیشن ہے, ہمارا ایک پروفیشن ہے, ہر انسان کا ایک ڈفرینٹ پروفیشن ہے, ہر انسان اپنے ایک پروفیشنز میں ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ اگر کسی کی گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا معاملات ہو جاتے ہیں, لوگ اپنے پروفیشن سے اپنی شاپ کو کسی بھی چیز کو بند کر دیتے ہیں 1-2 دن. ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں, عاطف اسلم وہ آپ کے آرٹسٹ ہیں جو پاکستان میں بہت کم پرفارم کرتے ہیں. صحیح ہے, آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے پورے اس سال میں عاطف اسلم کی کون سی پرفارمنس دیکھی ہے پورے پاکستان میں؟ بہت کم, مطلب کوئی اپنا گنتی کی کوئی 1-2 پرفارمنسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ جو پوسٹر بننا, یہ ساری ایک مینجمنٹ, ایک اپنا ایک فنڈ ہونا, ٹھیک ہے, اور ایک ہیوج آپ کی آڈینس یا ہیوج نمبر کو ایک گیدر کرنا, آبویسلی اس میں عاطف کے اتنے چاہنے والے اور سب چیزیں ہوں گی. اس میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ لوگ اس چیز کو یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں ایک بندے کا کام ہے یہ. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک کہ وہ کوئی اپنا آ رہا ہے اور بس وہ شغل مستی کرنے آ رہا ہے. نہیں, کام تو ہے لیکن کمٹمنٹ اتنی سخت ہوتی ہے. دیکھیں آبویسلی ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی. گورنمنٹ کا پریشر تھا ان کے اوپر. پریشر, اس کو میں پریشر بالکل کاؤنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جب ہم ایک آرٹسٹ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے ریلیٹڈ کہ عاطف اسلم آئیں گے آج, مطلب جب ہم اس دن بھی یہ کویشچن کر رہے تھے تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی ہی از موسٹ پیڈ آرٹسٹ یا ایک موسٹ ایکسپینسو آرٹسٹ, اس کو ایک پراپر پیمنٹ ملی ہوئی ہے, وہ کیوں نہیں آئیں گے. اب دیکھیں اس سے 1 دن پہلے ان کی والد کی ڈیتھ سے 1 دن پہلے ان کا گورنر ہاؤس میں ایونٹ تھا, انہوں نے پرفارم کیا, دین ہی وینٹ بیک ٹو لاہور. اس دن ڈیتھ ہو گئی 12 کو, اور 13 کو ان کو آنا پڑا کیونکہ ان کی کمٹمنٹ تھی. یہ ایسے آپ کو عاطف اسلم نے کہیں اسٹیٹمنٹ یہ نہیں دی کہ مجھے گورنمنٹ کا پریشر تھا, لیکن عوام کے آٹومیٹکلی پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ گورنمنٹ اور چیزوں میں پریشر تو دے نہیں سکتی کسی بھی بندے کو. تو یعنی کوئی پریشر نہیں تھا, ان کی اپنی ایک چوائس تھی جو وہ آئے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, ہر آرٹسٹ کی ایک اپنی. اچھا دیکھیں نا, اب عاطف اسلم کے اوپر ٹرولنگ کی گئی, یار آپ کے والد صاحب ڈیتھ ہو گئی, آپ کیسے پرفارم کر رہے ہیں, کوئی فرق اب یہی کام کیا تھا نسیم شاہ, ہمارے کرکٹر ہیں, وہ آسٹریلیا میں کھیل رہے تھے, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن وہ کرکٹ کھیل رہے تو بڑا وہ اچھا لگا لوگوں کو, یار ملک کے لیے کھیل رہے ہیں. دیکھو ہاں دیکھو وہ دیکھیں کھیل وہ رہے ہیں, پیسے کون کمائے گا؟ نسیم شاہ کمائے گا. اگر نسیم شاہ نہیں جائے گا پیسے نہیں کمائے گا نا. عاطف اگر آئیں گے, گائیں گے, کمائیں گے, نہیں آئیں گے تو ان کو پیمنٹ نہیں ملے گی اس چیز کی. تو وہ ان کا ایک اپنا ظاہر ہے, وہ وہاں سے سورس آف انکم ہے, انہوں نے اتنی اپنا ہاتھ سے ہر کوئی اپنا کام کرنے آ رہا ہے بیسکلی. ان کے لیے یہ چیز, ان کے لیے گانا یہ نہیں ہے کہ میں جا کے مزے لے رہا ہوں یا کچھ بھی یا انجوائے کر رہا ہوں, ان کے لیے ایک اپنا ایک کام ہے اور وہ اپنا کام کرنے آئے تھے. چلے مجھے یہ بتائیں ارسلان بھائی کہ آپ کی مطلب آپ کا آئیڈل کون تھا کہ یار ان کے جیسا بننا ہے سنگر؟ یار چھوٹے ہوتے تھے مطلب تب سے عاطف کو تو بہت سنا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ہر گانا, وہ انڈین گانے گاتے, ہر گانا ہٹ. ہاں, اور ایک اولڈ عاطف وائب, ہر گانا ہٹ, اور بڑا مجھے یاد ہے میں وائب کرتا تھا لٹرلی ان کے گانوں پہ. ٹھیک ہے, لیکن پھر جب کتنی عمر تھی تب آپ کی؟ یار میں اس ٹائم تھا میرے خیال میں 10-11 سال کا, اور میں نے فرسٹ اسٹیج بھی تب کی ہے. اچھا, میں نے فرسٹ اسکول میں آپ گاتے تھے؟ ہاں, میں نے اپنا دل پاکستان. ہاں, میں سچ بتاؤں تو میں آرمی کے بیک گراؤنڈ سے, مطلب ایسا سمجھے کہ اسی اسکول سے تھا,
ٹھیک ہے. سر سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. ہاں بالکل, سوچ لیں سمجھ کے بات کریں, ٹھیک ہے. تو ان کے 23 مارچ کے ایونٹ پر میں نے نا گایا تھا, فرسٹ اسٹیج کیا تھا اور بڑا مزہ آیا تھا. لیکن وہاں پر بھی میں نے پرچن شال پوار گایا تھا, ٹھیک ہے. سنائیں گے, سنا دیں گے, چلے سنا دیں گے. تو مطلب کہ اس کے بعد آپ نے اسکول میں ہی اسٹیج پہ گاتے رہے, کسی کمپٹیشن میں بھی حصہ لیا ہوگا؟ یار کبھی نہیں, میں کمپٹیشنز میں کبھی بھی نہیں آیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ کمپٹیشن پسند نہیں ہے, بس مجھے وہ پسند ہے جو میں خود کر رہا ہوں. آئی نو یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں. میں نے کبھی بھی یہ سوچ کے کوئی بھی کام نہیں کیا کہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں. نیور, اٹس فار مائی پرسنل. تو آپ کے آئیڈیل عاطف اسلم تھے, ٹھیک ہے, تھے ایک وقت میں تھے, لیکن اس کے بعد جب آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو پھر تو بہت نام ڈفرینٹ نظر, جیسے شفقت امانت علی, ٹھیک ہے, ان کے بہت مطلب آئی لو ہیم لٹرلی. سجاد علی, ان کو میں نے لائیو اس بار سنا, اور لائیو میں نے فرسٹ ٹائم سنا. اور ایسے ہی ٹو بی آنیسٹ, مطلب اگر دیکھا جائے سندھی آرٹسٹ ہیں تو سیف سمجھو تو گریٹ ہے کمال. ان کا جو گانا آتا ہے میں کور کرتا ہوں. حالانکہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں ان کو, پر یار یہ تو گا نہیں سکتا, بس یہ گٹار ہے, نوجوانوں سے کنیکٹ کرتے ہیں تو بس چل رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے, لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. ہاں وہ تنقید تو خیر ظاہر ہے, تنقید تو جتنے منہ اتنے باتیں ہوتی ہیں, وہ ہوتا ہے, وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے ان کے پاس ہمارے جیسے چاہنے والے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ماشاءاللہ کتنے مزے کے زبردست گانا ہے. تو یہ چیزیں, یہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے سر. یہ انٹرفیس ہارمنی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. کسی دیوالی پہ ابھی لاؤتی, لاسٹ ایئر بھی تھا, ابھی بھی ہے, تو یہ جوڑتے ہیں پورے سندھ کو. بالکل ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور یہ ہم لوگ شاید, اور ایکٹیوسٹ بھی بہت اچھے, یعنی کہ ہر سندھ کے ایشو کے لیے پیش ہوتے ہیں. ایسے ہی سیف سمجھو گریٹ ہے بھائی. ہاں ہم لوگ یہ چیزیں نہیں سمجھتے, کیونکہ وہی ہے نا, کسی نے کہا تھا, کسی بڑے اچھے نام نے یہ کہا تھا کہ آپ کو عزت کمانے کے لیے, نام کرنے کے لیے نہ مرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا اب سیف سمیجو کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, جب وہ پانی کے لیے سیلابوں کے خلاف نکلے تھے, بالکل شرٹ پھاڑ دی گئی, ان کو پولیس لے کے گئی. ہاں بالکل, تو یہ بھی قربانیاں انہوں نے دی ہے. بالکل دی ہے سر, بالکل. یہ چیزیں لوگوں کو بعد میں نظر آتی ہیں. اللہ ان کی عزت میں اور اضافہ کرے, لیکن یہ ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. وی ول آلویز ریمبر دس. تو کوک اسٹوڈیو سے کبھی آفر آئی آپ کو؟ نہیں. اچھا, نہیں دیکھ رہے یار, مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھ رہے. ہاں یہ میں کیمرہ میں بول رہا ہوں, زلفی بھائی کو بول رہا ہوں کہ پلیز بلا لو یار. اچھا, شاید ان کی بجٹ میں نہیں آ رہے ہوں گے آج کل, ان کے بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. آپ شاید ان کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور میں بہت کم میں آ جاؤں گا. تو مطلب آپ کا ہوگا صحیح نا ایک شوق کے جانا ہے کوک؟ یار سچ بتاؤں تو میرا نہیں ہے. اچھا. میں بہت ڈفرینٹ ساؤنڈ کرتا ہوں. اکثر لوگ بیٹھتے ہیں, یہ کویشچن ہوتا ہے مجھ سے, میں کہتا ہوں نہیں بھائی, میں مطلب نہیں, ہر قسم کا فلیور چلتا ہے. ہاں مطلب بات یہ ہے کہ یار وہی بات ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے لیے, اگر آفر آ گئی تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ ضرور کروں گا. بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, بہت اچھا نام ہے, کیوں نہیں کریں گے. لیکن ایک میرا وہ نہیں ہے کہ ہاں یار میں مطلب مر رہا ہوں, نہیں. ٹھیک ہے, آیا تو صحیح ہے, نہیں آیا تو اپنا میوزک ہے یار, اپنا کر رہے ہیں بس. اچھا, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ارسلان شیخ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, مطلب یہ صحیح سنا ہے ہم نے؟ اس پہ وہ ٹن والا ساؤنڈ آئے گا, لگانا چاہیے. تو یہ یار کہہ دیں گے یہ جھوٹ ہے. میں یہ بولوں گا کہ آپ کے اپنا کیا کہتے ہیں, اس کیمرہ سے میں بولوں گا یار سب دعا کرنا کہ واقعی یہ ہو جائے. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, کیونکہ تھوڑا سا جیسے آپ نے شروع میں بولا کہ انجینئر ہوں, تو تھوڑا سا فیوچر کے حوالے سے ماسٹرز کے لیے آئی ایم ٹرائنگ ٹو گو. آ جائیں گے واپس. کہاں آتے ہیں ماسٹر والے؟ آ جائیں گے اگر وہاں پہ شوز چل گئے آپ کے, اور سندھی کمیونٹی بہت, کس ملک میں ویسے جانے کا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں بتا رہا کیونکہ نصیب ہے, لیکن یہ ہے کہ یورپ ہے یورپ. جی یورپ میں ہی ہے, اور یورپ میں سندھی بہت ہیں. بالکل, وہاں پہ ان کو بھی تو چاہیے کوئی ہے, وہاں پر بھی تو ایونٹس ہونے چاہیے, کلچر, وہاں پر بھی ہماری کلچرل نائٹس ہونی چاہیے, کلچرل ڈے ہونے چاہیے. کون دیکھے گا؟ انشاءاللہ آپ ہمارا کلچر جو ہے وہاں پہ پروموٹ کریں گے انشاءاللہ, ضرور. اور آپ کا استاد کہاں سے آپ نے سیکھا؟ وہ تو ابھی اس پہ تو ہم آئے نہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں ویسے تو دیکھا جائے تو میں وہ ایک سنگر ہوں جو سن کے سنگر بنا ہے. اچھا, کوئی آپ کا کوئی استاد نہیں رہا جس نے آپ کو ریاض بیٹھ کے سکھایا ہو؟ نہیں, لسننگ پر ہے. میں وہ سیدھی سی بات ہے, زیادہ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی, اکثر استادوں کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ بے استادہ بچہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کبھی ریاض وغیرہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ میں نے کسی سے بیٹھ کر سیکھا ہو, لیکن ہاں اچھی چیزیں سنتے ہیں,
اچھی چیزیں سیکھتے ہیں. ہاں وہی ہے جیسے آپ اچھا پڑھو گے اچھا لکھو گے تو وہی اچھا سن رہے ہیں اچھا انشاءاللہ گا رہے ہیں پسند آ رہا ہے لوگوں بہت کو. زبردست گا رہے ہیں آپ. اور اب آ جاتے ہیں تھوڑی آپ کی لو لائف پر. صحیح ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. مطلب کہ یار چھوڑے نا, اب ہمارے پوڈ کاسٹ میں دیکھیں ہم ساری چیزیں ٹچ کرتے ہیں, Okay. کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیا Okay. مجھے پتا ہے اب یورپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ الگ ایک لائف آپ کی شروع ہوگی, لیکن پاکستانی لائف سے شروع کرتے ہیں. Okay. تو یہاں پہ کتنی خواتین کو آپ نے گانے سنائے, کیا سنایا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھی دیکھیں ہمارے جو گانے ہیں نا, لیٹ سپوز کیمراز بند ہے, ہاں ٹھیک ہے, اب آپ اکیلے ہیں. ہاں ہم اکیلے ہیں. دیکھیں سچ بتاؤں تو یار میں ان چیزوں میں ہوں ہی نہیں. کیمرہ واپس کھول دو یار, فائدہ ہی نہیں. میں سچ بتا رہا ہوں, اس میں میرے آس دیکھیں پاس آپ جو نہیں لوگ ہیں, ہیں, آپ جو اب گانا گائیں گے نا, ایک مند چڑھی ہے بیجا رات, تو خود ہی لڑکیاں یار کیا کہاں ہو اصلا. کسی کا رومانس, ہاں مطلب ایسے سمجھیں کہ کافی لوگوں کا رومانس, مطلب ہر بندے کا ایک اپنا الگ رومانس ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا اپنی سنگنگ. ہاں میں سچ بتاؤں نا, میں اداس ہوتا ہوں میں گٹار اٹھاتا ہوں. صحیح ہے, میں حقیقت بتا رہا ہوں, میں ٹھیک ہو جاتا ہوں اس کے بعد. اگر میں خوش ہوں میں گٹار اٹھا لیتا ہوں. چلے آپ کو پروپوزل تو آئے ہوں گے نا بہت, ہے نا, اس چیز کو میں ڈینائی نہیں کر رہا. انسٹا ہاں پروپوزل تو بڑے مزے کے آئے ہیں بھائی. ایک بار تو یہ ہوا کہ مجھے ایک میسج آیا کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے کب کرنا ہے, ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر. کیا کب کرنا ہے, مطلب رشتہ کب کرنا ہے, اور ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف. اور میں نے اپنی امی ابو سے بات کر لی ہے, یہ وہ. ان کو آپ جانتے تھے؟ نہیں, میں نے میسج دیکھا, میں نے کہا یار یہ کوئی لگ رہا ہے اپنا بندہ ہے. لیکن جب اس کی میں پروفائل میں گیا میں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. لیکن یہ ایسے تو آپ کو بھی آتے ہوں گے کہ آپ مجھے کہاں پکڑ کے کھڑے ہو گئے, بس کر دیں بھائی. وہ وقت چلا گیا جب گٹار والوں کو بڑے پروپوزل آتے تھے, اب سب کو سیم آ رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ لائیو میں, یعنی آپ کے فیس پہ کسی نے پروپوز کیا ہو, کسی کانسرٹ میں کوئی دور سے پھول پھینکا ہو کوئی طرف؟ پھول کسی نے نہیں مارے مجھے, ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. پتھر اور بوتلیں بھی نہیں, صاحب کو بوتلیں ہی مارتے, آپ کو پھول مار دیں. یار بخشن بھائی نے کیچ کیا تھا, ٹھیک ہے, ہماری نہیں تھی. پاکستان پی سی بی والے ڈھونڈ رہے ہیں ان کو. ہاں بخشن بھائی اور وہ جو بھائی تھے, جو ہمارے پیارے بھائی تھے, جنہوں نے وہ بیسکلی آپس میں کیچ ہو رہا تھا, یہ کوئی مارنے والی چیز نہیں تھی. چلو آپ کور کریں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن یار یہ غلط چیز ہے. یہ اس چیز کو کبھی ہم پروموٹ یا اپنا کیا کہتے ہیں, اصل میں نا لوگوں کو مزہ آتا ہے, مزے لیتے ہیں. آپ آئیں بھائی شاید کریں. ہاں وہ لڑکی آ جائے سر واپس, کیسے آپ کو پروپوز ہوا, کیا ہوا؟ ہاں اوکے, بس مطلب یہ ہے کہ پروپوزل آتے ہیں, ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسا واقعہ ہو گیا یار, کہا یہ کیا ہو گیا, لڑکی اب پیچھے ہی پڑ گئی. ہاں ایک بار ہم نے ایونٹ کیا تھا نوشہر و فیروز میں, ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم جیسے واپس آئے, مجھے میسج آنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, انسٹاگرام پر, اور کافی میسج آ رہے تھے, بڑے میسیجز. تو وہ ریکویسٹ میں آ رہا تھا میسج, میں نے وہاں سے کھولا نہیں, ٹھیک ہے. اس لڑکی نے کیا کیا, اس نے لٹرلی, میں جن کو فالو کر رہا تھا تقریباً, مطلب, اور اس نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا, کوئی لڑکی نہیں چھوڑی, کوئی بندہ جن کو میں فالو کر رہا تھا ان کو یہ میسج کیا کہ ارسلان کو بولے پلیز مجھ سے بات کر رہے ہیں. اچھا. اور اپنا کیا کہتے ہیں, وہ نوشہر و فیروز آئے تھے اور مجھے ان سے ملنا ہے, اور یہ ہے وہ ہے. مجھے سب, اچھا مزے کی بات یہ کہ مجھے یہ پتہ لگا, مجھے کسی دوست کے تھرو یہ پتہ لگا کہ وہ جو چھوٹی سی بچی تھی نا, وہ مجھ سے کم از کم 8-9 سال چھوٹی بھی تھی, ٹھیک ہے. وہ تو شاید وہ ان کا ایک وہ امیچور تھی. اور ہاں ایسی چیزیں تو خیر آپ کو پتہ ہوتی ہیں, آپ جتنی کوشش کریں میں نہیں پھنسوں گا. عرفان ملا آپ کو میسیجز کرتی ہے مطلب گانے کے لیے, صوفی یا ایاس میلو میں گانے کے لیے, کہ آپ آئیں اسٹیج پہ پرفارم کریں, مجھے یا امر سندھو؟ مجھے کبھی امر سندھو کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا, ٹھیک ہے. ان کے چہیتے اور ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کے چہیتوں کی لسٹ میں شاید آرٹ کونسل کے چہیتے ان کے چہیتوں کی لسٹ میں سب کو بھائی دینا ہے نا. ہاں میں, لیکن یہ ہے کہ SLF میں میں پرفارم کرتا ہوں, KLF میں نے پرفارم کیا ہے. تو ان سے کوئی ذاتی کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نیور, کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار مجھے, اچھا ارسلان بھائی آپ یہ بتائیں, اس کے بعد میں ایک امپورٹنٹ سوال ہے, زور سے آیا, جی بتائیں. آنے دیں میں یہ بتا دوں, ایک بار ان کے مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا, لیکن شاید جو میں نے بجٹ بتا دیا اس کے بعد کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا. جی اب آپ بتائیں. اچھا, یعنی وہ اس بجٹ میں نہیں آ رہے تھے. ہاں وہ مطلب ایسے یہ بھی ہوتی ہیں چیزیں.
تو آپ کو کسی اور سے پریشر نہیں ڈلوایا گیا یار ارسلان شیخ کو ہم کہہ رہے ہیں کیسے یہی نہیں تو مسئلہ ہے نا, پریشر نہیں دلوایا, اگر دلوا دیتے میں چلا جاتا. یہی بھی تو غلطی کی انہوں نے. وجہ سے کہتے ہیں نا کبھی ایک بار اور بول کے تو دیکھتے ہیں, نہیں بولا لیکن. چلے بھائی. اچھا یہ پھر کلچر ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں کہ یار ان سنگر کو رکھو ان میں نہیں رکھو اس کو, یہ پولیٹکس ہے ان ساری چیزوں میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہر چیز میں ہے, ٹھیک ہے. ہاں بس یہ ہے کہ ڈو یور بیسٹ, ٹھیک ہے. آپ کو اس چیز کا کبھی بھی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نے اپنا بیسٹ نہیں دیا. آپ اپنا بیسٹ کرو, پھر یہ ہم ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. صحیح ہے, سیدھی سی بات ہے. نہ ہم کلچر ڈپارٹمنٹ کے ہیں, نہ ہم کیا کہتے ہیں آرٹس کاؤنسل کے کسی ایونٹس کے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہم جتنا کام کریں گے تو اتنا ہم ہائی لائٹ ہوں گے اور اتنا ہمیں لوگ کال کریں گے. صحیح ہے. باقی ہاں یہ ہے کہ یہی چیز ہے. اچھا آخر میں جو ہے نا 2 سوال ہے. ایک تو ہم مشورہ لیں گے, ہمارے بہت سارے ینگسٹرس ہیں جو سنگر بننا چاہتے ہیں انکلوڈنگ ہمارے کیمرہ مین اور میں. اوکے صحیح ہے نا. باقی ایک پہلے جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ایک مشورہ آپ نے دینا ہے, 4 میں نام لوں گا ان کو, ٹھیک ہے, 1 بائی 1. ایک تو صنم ماروی, کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جلدی سے پاکستان آئے, ہمارا بہت پیارا نام ہے, اور اپنا کیا کہتے ہیں واپس آرٹ کونسل کے ایونٹس میں کریں. میں تو یہ بولوں گا کہ کریں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. طلا انجم, طلا انجم کو یہ مشورہ دیں گے ہم کہ بھائی یار ہی از ڈوئنگ بیسٹ ٹو بی آنیسٹ. میں بھی کبھی سمجھے کہ حالانکہ میں کبھی ریپ سانگس کو نہیں سنتا تھا, لیکن طلا انجم کی وجہ سے سنتا ہے, تو وی لو اٹ. ہم بولیں گے اور کام کریں, اور کام کریں. احمد شاہ, اچھا طلا انجم کو تھوڑا سا سندھی کے ساتھ کولیب کرنا چاہیے. ہاں کسی بھی آرٹسٹ کے ساتھ, لیکن سندھی کا تھوڑا ٹچ دینا چاہیے, کیونکہ سندھی بڑے فین ہیں ان کے. ہاں بالکل. اچھا یہ احمد شاہ کہ سندھیوں کو بھی تھوڑا چانس دو. نہیں میں یہ بولوں گا کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں, اور یار مجھے تو دیا ہے اور سب کو دینا چاہیے. مطلب میری نظر میں وہ ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو پلیز ایک نظر سے دیکھ لیں. چلے بہترین. اچھا سیف بھائی, سیف سمیجو, یار ان کو یہ ہے کہ ہمیں ہر لاہوتی میں بلاتے رہیں, وی لو اٹ, ٹھیک ہے, لاہوتی وی لو اٹ. رضا سموت تھوڑا سا سندھی کانٹینٹ کو کریں, اب ان کے سندھی بہت چاہنے والے ہیں, لورز ہیں جی. اچھا آخر میں یہ سوال وہی کہ کوئی ایڈوائز کہ کیسے شروع کریں, کیسے سنگر بنیں؟ دیکھیں گڈ لسننگ آپ کو ایک اچھا آرٹسٹ بناتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ, میں نے نہ کلاسز لی ہیں نہ کچھ, لیکن میری نظر میں اگر کسی کو شوق ہے اور واقعی اس کو اگر وہ گنگنا لیتا ہے تو وہ ایک انسٹرومنٹ ضرور سیکھے. جیسے آپ نے گٹار سیکھا. ہاں ایک انسٹرومنٹ, مجھے بیسکلی اس چیز نے ہیلپ کیا تھا, ٹھیک ہے. جب آپ کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے نا, پھر آپ بند کمرے میں بھی نا اپنے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. تو آپ بیٹھ کے جتنا آپ پریکٹس کریں گے, ضرورت ہی نہیں ہے. اصغر کھوسو جب گا سکتے ہیں تو کوئی بھی گا سکتا ہے بھائی. یہ ہے ویسے اصغر بھائی نے مجھے بولا تھا کہ جو بھی سریلے ہیں سب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بے سرے چل رہے ہیں. عامر شاہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اب تو زمانہ ہی نہیں, اب تو وہ ٹون سیٹ ہو جاتی ہے, کوئی سافٹ ویئر سے ہی آواز سیٹ ہو جاتا ہے. ہاں آٹو ٹیون کا دور ہے, لیکن جب لائیو اسٹیج پہ چڑھیں گے تو پتہ ہے. یہی بات ہے. ایسے آپ نے بہت آرٹسٹ دیکھے ہوں گے, اصغر کو لپسنگ کر سکتا ہے. ہاں ایسے آپ نے بہت آرٹسٹ دیکھے ہوں گے جن کے آپ ان کو اسٹریم تو بہت مزے کا کر لیتے ہیں, وہ آپ کو مزے کی وائب دے دیتے ہیں, لیکن جب لائیو پرفارمنس پہ آتے ہیں نا تو پتہ لگ جاتا ہے ان کو, اور لائیو پرفارمنس ہی بیسکلی مین چیز ہے. اچھا ارسلان بھائی, آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے, یعنی جس کو سنتے ہیں آپ دن رات؟ یار میرے جو بالکل کلوز دوست ہیں نا, لٹرلی جب میں گانا گاتا ہوں نا وہ کہتے ہیں یار بس کر دے, اتنا مطلب میں نے گایا ہے وہ گانا, بار سنایا آپ نے. ہاں وہ ہے واسطہ تو خیر اب جارے نا ہو جائے گا یار, ہم نہیں آپ کو کہیں گے بس کر دیں, ہم تو سنیں گے. چیتو وقت اساں بھی گزارے ویاسی, وقت اساں بھی گزارے ویاسی, تھوڑی تکلیف تھی بٹے ڈींहं دل رنی, پاण کي پڪو کھڻي اساں بھی कयो आ, مولا हलाए थो अला छॾे वियो आ, कहिड़ो फ़र्क़ु पियो आ, मौला हलाए थो. वास्ता तोखे रब जा ॾिना, वास्ता तोखे अला जा ॾिना,
पाड़ो छॾे न वञ सुहिणा लॾे न वञ छॾे वियो आहे कहिड़ो फ़र्क़ु पियो आहे मौला हलाए थो। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया यार। इंस्टा आपका एक बार फिर से बढ़ने वाला है इस सॉन्ग के बाद। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया, Thank you अरसलान so भाई much. हमारे साथ थे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और इंशाल्लाह आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और सिंध का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में एक और नए गेस्ट के साथ। एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।